کچھ موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پاکستان اوبویسلی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا کے لیے ہائی الرٹ جاری کیا ہے، جس کے بعد تمام اضلاع کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ بالکل، اب کہاں کیا کیا معاملات ہیں بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے چودھری کیسر سے۔ جی کیسر بتائیے۔ پوری دنیا کے اندر موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا حکومت کو الرٹ جاری کر دیا ہے، جس کے اندر ہر ضلع کے اندر جو ہے اس وقت دفعہ 144 جو ہے نافذ ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم بات کریں مردان، سوات، چترال، اپر چترال، منسیرہ، ایبٹ آباد، سوات، مینگورہ، تو وہاں پر جو ہے جو ندی نالے ہیں اور جو دریا ہیں وہاں پر جہاں پر بھی سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر 144 نافذ ہے۔ کسی بھی سیاح کو جو ہے وہ دریاؤں کے اندر جانے سے وہ روک دیا گیا ہے۔ اگر یہاں پر بات کریں چترال، اپر چترال میں گلیشیائی پگھلاؤ کے باعث شدید طغیانی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے اور نقصانات کی بھی اطلاع ہیں۔ یارخون کے علاقے بانگول میں اچانک سیلاب آ جانے سے پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے گھروں، باغات اور دیگر املاک کو نقصان پہنچا ہے اور کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ شدید سیلاب کے بعد ینگ نالہ میں جو واحد رابطہ پل تھا دریا برد ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یارخون ویلی روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہے۔ پل بہ جانے کی وجہ سے 50,000 کی آبادی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عوام کی خیبر پختونخوا حکومت فلاحی تنظیموں سے فوری امدادی کارروائیوں کا متبادل راستے بحال کرنے کی اپیل کی ہے۔ اگر ہم یہاں پر بات کریں مانسیرہ کی، تو مانسیرہ کے اندر حالیہ بارشوں کی وجہ سے پارس کے اندر جو ہے مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ وادی کغام، وادی نران، جھیل سیف الملوک، پٹا کنڈی، بابو سٹا، پیسر اور جل کھڈ کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے دفعہ 144 نافذ ہے اور جھیل دریائے کنہار کے اندر، دریائے سرن کے اندر جو ہے سیاحوں کا جو ہے داخلہ مکمل طور پر بند ہے تاکہ کوئی بھی جانی نقصان نہ ہو سکے، اور بھاری مشینری جو ہے لینڈ سلائڈنگ کے ایریا کے اندر کھڑی کی گئی ہے تاکہ اگر راستے خدا نخواستہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہو تو انہیں فوری طور پر کھولا جا سکے۔ اس وقت پی ڈی ایم اے کی جانب سے ہائی الرٹ ہے اور اوبویسلی کلائمیٹ چینج سے جس طرح سے پاکستان کا خاص کر کے کے پی کے افیکٹ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، بٹ آن ون سائڈ پاکستان میں ہم یہ ویدر ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ادھر یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدید گرمی ہے، ایک نئی ہیٹ ویو جس کا آغاز سنڈے سے ہوا تھا، خاص کر کے اگر ہم اسپین کی بات کرتے ہیں تو وہ اب تھرسڈے تک جاری رہنے کا امکان، یعنی کل تک کے لیے جاری رہنے کا، آج تک شام تک وہاں جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور بارسلونا میں تو ٹیمپریچر 40 تک رہے گا آج اور کل تک۔ اب یہ ٹیمپریچر اسپین کو کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسد الرحمان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ہیٹ ویو ہے اس نے کب تک وہاں جاری رہنا ہے۔ اسد آگاہ کیجیے گا، کیا ویدر ڈیٹیلز آ رہی ہیں اسپین سے؟ ہاں جی بالکل، یورپ کا موسم گرما اس سال تاریخ کے بدترین ریکارڈ قائم کر رہا ہے، جہاں شدید گرمی اور لو لگنے سے پورے خطے میں ہلاکتوں کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ اس غیر معمولی تپش نے نہ صرف اسپین بلکہ فرانس، اٹلی اور پرتگال جیسے ممالک کو بھی شدید متاثر کیا ہے، جہاں ہیٹ ویو کی وجہ سے بجلی کا گرڈ سسٹم اور پبلک ٹرانسپورٹ کا نیٹ ورک بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اگر ہم اسپین کی بات کریں تو یہاں حالات انتہائی تشویشناک ہیں اور آفیشیل ہیلتھ مانیٹرنگ سسٹم کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق اس قیامت خیز گرمی کے باعث اب تک ریکارڈ 1180 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، جس میں جون کے مہینے کی 1029 اموات اور جولائی کے ان ابتدائی دنوں میں ہونے والے 150 سے زائد اموات بھی شامل ہیں۔ اس شدید تپش کے باعث اسپتالوں پر بوجھ بڑھ گیا ہے اور ہیٹ سٹروک کے مریضوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے شہریوں کی سہولت کے لیے ہائیڈریشن سینٹرز قائم کر دیے ہیں تاکہ لو کی زد میں آنے والے لوگوں کو فوری طبی امداد دی جا سکے۔ اس جان لیوا گرمی کی وجہ سے جنگلات میں لگی آگ نے بھی وسیع پیمانے پر تباہی مچائی ہوئی ہے، جس پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹرز مسلسل برسر پیکار ہیں۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مقامی حکام نے عوام سے سخت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے، جس میں بوڑھوں اور بچوں کو دن کے گرم ترین اوقات میں باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ جسم میں پانی کی کمی سے بچنے کے لیے پانی کے زیادہ استعمال کی تاکید بھی کی گئی ہے اور دھوپ میں نکلتے وقت سر اور چہرے کو ڈھانپنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اگر درجہ حرارت میں اضافہ یوں ہی برقرار رہا تو آنے والے وقت میں پورے یورپ کو خشک سالی اور پانی کی شدید قلت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے ارشد، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تو اسپین، برطانیہ، ہر جگہ ہی اس وقت شدید گرمی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔